اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ نساء کی دو آیتوں کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ پھر اگر مقتول ہو تمہاری دشمن قوم سے اور وہ خود مسلمان ہیں تو آزاد کرنا ہے ایک مسلمان کی گردن، یعنی کہ دیت نہیں ہوگی، صرف ایک مسلمان کی گردن آزاد ہوگی۔ پھر آگے ارشاد ربانی ہے وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ بَيْنَهُم مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ تَحْرِيرُ رَقِبَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ، اور اگر ہو ایسی قوم سے کہ تم میں اور ان میں معاہدہ ہے، خون بہا ہے، حوالے کیا اس کے گھر والوں کو، اور آزاد کرنا ہے ایک مسلمان کی گردن کو۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ اگر وہ شخص ایسی قوم یا قبیلے سے ہو جس کے درمیان اور آپ کے درمیان کوئی معاہدہ ہو، پھر وہی حکم آ جائے گا کہ دیت دینی ہوگی، اس کے گھر والوں کے حوالے کرنی ہوگی، یعنی کہ جو اس کے وارث ہوں گے ان کو آپ کو دیت بھی دینی پڑے گی، اور ایک مومن کی گردن آزاد کرانی ہوگی، مطلب مومن غلام آزاد کروانا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَکِيمٌ۔ پھر جو نہ پائے تو لونڈی یا غلام آزاد کرانا تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، توبہ کے طریقے پر اللہ کی جانب سے، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اب اگر وہ نہ کر پائے، یعنی کہ 2 حق ہوتے ہیں، ایک دیت کا حق ہے جو گھر والوں کو دینی ہے، اور دوسرا مومن آزاد یعنی کہ غلام آزاد کروانا ہے۔ دیت تو معافی نہیں ہوگی، وہ تو آپ کو البتہ اس کے گھر والوں کو دینی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے جو ایک مومن کا حق آزاد کرانے کا حق رکھا ہے، جو اللہ کا حق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی نرمی رکھی ہے کہ اگر اس شخص میں طاقت نہیں ہے کہ غلام خرید کر آزاد کرا سکے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق میں نرمی کرتے ہوئے کہا کہ پھر 2 مہینے کے لگاتار وہ شخص روزے رکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے جرم کا کفارہ بن جائے گا، اور توبہ کے قبول کا ذریعہ بھی بن جائے گا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکیم ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جو کوئی قتل کرے کسی مسلمان کو جان کر تو اس کی سزا دوزخ ہے، ہمیشہ رہے گا اس میں، غضبناک ہوگا اللہ اس کے اوپر، اور اللہ کی لعنت بھی اس پر ہوگی، اور تیار کر دیا ہے اس کے واسطے بڑا عذاب۔ اب اس آیت میں رب العزت بتا رہے ہیں قتل عامد کے بارے میں، یہی ذکر ہو رہا ہے کہ جو کوئی بھی کسی مومن کو قتل کرے گا جان بوجھ کر، یعنی کہ قتل عامد کے تحت، تو اس کا بدلہ پھر جہنم ہے، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کوئی نجات نہیں ہے، کوئی بخشش نہیں ہے، کوئی مغفرت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر مستقل رہے گا، اور اللہ نے اس پہ لعنت فرما دی ہے، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ تو دیکھیں شروع کی آیت میں آیا تھا کہ حرمت جان اور حرمت مال کے حوالے سے کے بارے میں، کہ معاشرے کی بنیاد اسی پر قائم ہے، لہٰذا ایک مسلمان کا قتل کر دینا بھی کتنا بڑا عذاب ہے۔ آگے چل کے سورہ مائدہ میں اس سے بھی زیادہ سخت احکام آئیں گے کہ کسی ایک انسان کو بھی ناحق قتل کر دینا ایسا ہے جیسے کہ نوح انسانی کو قتل کر دیا، اس لیے کہ تمدن کی بنیاد ہے۔ اور ہمارے یہاں اندازہ کیجئے کتنا اسلام اور دین ہے، کہ جان انسانی کتنی سستی ہے، قتل عامد کس طریقے سے ہو رہا ہے، ایک مچھر کی جان اور انسان کی جان بالکل ایک جیسی ہے،
کوئی قیمت ہی نہیں ہے اس کی۔ تو یہ سورہ نساء ہے جس میں واضح طور پر رب العزت اپنے احکامات بتا رہے ہیں اہل ایمان والوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے بھی ہم مزید بیان کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اللہ ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔